بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. محترم احبہ، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ہے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو نار سے بچا لو، جہنم سے بچا لو. یہ ہر والد ہر والدہ کا فرض ہے کہ وہ حتی الاستطاعت اپنی اولاد کی تربیت کرے، تعلیمات اسلامیہ کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرے. محترم احبہ، ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں، ہم شکوہ کرتے ہیں میڈیا برا ہے، میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ پر فحاشی ہے، عریانی ہے، ماحول ایسا ہے، کلچر ایسا ہے. ہماری اولاد اپنے کلچر کو بھول گئی، اپنی زبان کو بھول گئی، اپنی روایات کو بھول گئی. بچے سمجھتے کیوں نہیں، سنتے کیوں نہیں؟ بچوں کی جانب سے ایک شکوہ ہے، اور میری آج کی یہ گفتگو اولاد کی جانب سے کیے جانے والی اس شکوے کی عکاسی بھی کرے گی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ان یورپین ممالک میں، ویسٹ میں مقیم ہونا اور اپنے بچوں کی پرورش ان ممالک میں کرنا، کیا یہ آپ کے بچوں کا فیصلہ تھا یا آپ کا فیصلہ تھا؟ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ آپ کا فیصلہ ہے نا، آپ کی اولاد کا فیصلہ تو نہیں تھا. آپ نے فیصلہ کیا اور آپ کے فیصلے کی بنیاد پر آپ کی اولاد کی پرورش ان ممالک میں ہو رہی ہے. اگر آپ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کی اولاد کی پرورش ان ممالک میں ہو رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کلچرل ڈفرینسز کو آپ بھی سمجھیں، ان ممالک کی تہذیب کو والدین بھی سمجھیں، اور ان ممالک کی تہذیب کو سمجھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تربیت دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا. اولاد کے حوالے سے فکر مند ہونا اور پریشان ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. اللہ عز و جل نے اسے ہر فرد کی شخصیت میں، قلب میں ودیت کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کریم میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. قرآن کریم میں جب بھی بچوں کو سکھانے کا ذکر آیا، جب بھی بچوں کی تربیت کا ذکر آیا، بچوں کو سکھانے کا ذکر آیا، تو اس ذکر میں سکھانے والے ہمیشہ والدین ہی ہوئے، اور والدین میں بھی والدین میں بھی قرآن کریم میں جب بھی بچوں کے سکھانے کا ذکر آیا تو والد کا ذکر آیا. والدہ مائیں تو ہمیشہ محنت کرتی ہیں، ماؤں کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن ہمارے ہاں والد اکثر یہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری زوجہ کا کام ہے. جبکہ قرآن کریم کی ترتیب اور تربیت کے مطابق آیات قرآنیہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ بچے کی حقیقی تربیت اسی صورت میں ہوگی جب اس کا اصل مربی اس کا والد ہوگا، حقیقی مربی اس کا والد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی، کیوں آج ہمارے بچے باغی ہو گئے ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک فنڈامنٹل سبب، ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز 12، 13، 14 سال کی عمر میں ہوتا ہے. جب بچے اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور بچوں میں بغاوت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی جائے. جب بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، وہ شرارتیں کر رہا ہے. 6-7 سال کا بچہ اگر اس میں چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، تو اکثر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بھی سمجھایا جائے تو اکثر ایک رویہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی عمر بہت کم ہے، بہت چھوٹی عمر کا ہے، وقت آئے گا تو پھر اس کی تربیت کریں گے. ہرچند کہ یہ تعلیم نہ ہی ماہرین نفسیات کی ہے، نہ ہی چائلڈ سائیکالوجی کے ماہرین کی ہے، اور نہ ہی کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نہ ہی خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. یاد رکھیں محترم، بس سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو کہہ کر کچھ نہیں بنا سکتے. آپ اپنے بچے کو کہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دے تو یہ کہنے سے بچہ کبھی نہیں رکے گا. تمام ماہرین نفسیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے مربی بننا چاہتے ہیں تو کہنے سے ان کی تربیت نہیں ہوتی. جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے بن کر دکھائیں. جب آپ بن کر دکھائیں گے تو بچہ وہ تعلیمات حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرے گا. دیکھیے، آپ ایک فرنٹ روم میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک مووی دیکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ کمرے میں آتا ہے، کوئی ایسا سین آ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ دیکھے، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ بچے سے فوراً کہتے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی یہ عمر نہیں ہے. اب اس میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں؟ ہم گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے تو جب بڑا ہو جائے گا پھر یہ دیکھ لینا، اب یہ تیری عمر نہیں ہے.
یعنی اگر والد صاحب خود ایسی موویز دیکھ رہے ہوں، والدہ خود ایسی موویز دیکھ رہی ہوں جو اپنی اولاد کے لیے ناپسند کرتی ہیں یا ناپسند کرتا ہے، تو یہ خیال آپ کا بہت غلط ہے، یہ آپ کی کج فہمی ہے، خام خیالی ہے، کم عقلی ہے کہ آپ کی اولاد اس گناہ سے اجتناب کرے گی۔ اگر والد دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ، یا والدہ محسوس کرتی ہے کہ میری بچی ایسے مناظر نہ دیکھے، ایسے سینز نہ دیکھے، تو سب سے پہلے اسے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ میں کمرے میں چھپ کر موویز دیکھ لوں گا، یا میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لوں گا جو چھپ کے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو بھی قائم رکھیں، اپنی خواہشات کی پیاس بھی بجھاتے رہیں اور پھر یہ تصور کریں کہ میری اولاد میری پیروی کرے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر ہو تو ایکسیپشن ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں تبدیلی پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یہ بچہ ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، جب تک یہ چھڑی گیلی رہتی ہے آپ اسے جدھر موڑنا چاہیں گے مڑ جائے گی، جدھر پھیرنا چاہیں گے پھر جائے گی، لیکن اگر یہ چھڑی سوکھ گئی پھر آپ اسے موڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مائیں کم عمری میں جب بچے کی عمر یا بچی کی عمر 5-6 سال ہے تو اس وقت حجاب نہیں کرتی، نقاب نہیں کرتی، اپنے آپ کو کور نہیں کرتی، لیکن جب ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ بچی میں، بیٹی میں بغاوت دیکھتی ہے۔ لیکن اس وقت میں ایک بنیادی اصول اور قانون اور ضابطہ دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی حجاب کرے اور شریعت مطہرہ کے وہ بنیادی قوانین جو شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، لیکن ماں کو اگر 40-50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں حجاب کی یاد آئے یا ظاہری ابتدائی بنیادی پردے کی یاد آئے جب اسے کوئی دیکھنے والی آنکھ بھی نہ ہو، اور پھر وہ یہ سوچے کہ اب میری بیٹی میری پیروی کرے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی گناہوں کی طرف راغب ہے، بیٹی ایسی آزاد خیال ہو چکی ہے کہ وہ دین اسلام کی بنیادوں سے بھی بغاوت کر رہی ہے، تو اس وقت ماں سمجھتی ہے کہ شاید میری بیٹی پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے یا تعویذ کر دیے ہیں یا کسی دشمن نے کچھ ایسا حملہ کر دیا ہے۔ پھر ہم پیرانے نظام کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ تعویذ دے دیں۔ وہ کسی کا جادو نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ذاتی خامیوں کا جادو ہے جو اب رنگ دکھا رہا ہے۔ تو محترم احباب، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو۔ تربیت کا آغاز 12-13 سال کی عمر سے نہیں ہوتا۔ جب ماں امید سے ہو، چند مہینوں کے بعد ہی بچے کا اوڈیٹوری سسٹم، قوت سماعت بحال ہو چکی ہوتی ہے۔ بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ جس وقت 3-4 مہینے گزر جاتے ہیں، 4 مہینوں کے گزرنے کے بعد جو آواز بچہ ماں کے پیٹ میں سب سے زیادہ سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہے۔ ماں حاملہ ہو، امید سے ہو، تو اس وقت اگر والد ماں سے بلند آواز میں گفتگو کرے، اپنی زوجہ کو ڈانٹے، غصہ کرے، تو وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مدغوط تو ذہن ہوتا ہے، ہمیشہ سٹریس کا شکار رہتا ہے۔ بچے میں چڑچڑا پن اور غصہ، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا آغاز 10-12 سال سے ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بچے کی تربیت کا آغاز اسی وقت ہوگا جب ماں امید سے ہو۔ اسی لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب ماں امید سے ہو تو اس وقت ماں کو خوش رکھا جائے۔ اگر آپ اس وقت ماں کو خوش رکھیں گے تو بچہ جب دنیا میں آئے گا تو اس بچے کے مزاج میں شگفتگی ہوگی، وہ بچہ سٹریس کا شکار نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بچہ ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں ان آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مدت سے ہم اس پر کلام کر رہے ہیں، اکثر ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے، انسان ایک ذہنی تشویش اور تذبذب کا شکار بھی ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آپ کو اکثر بتاتے ہیں، مستند روایات سے بتاتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حافظ قرآن تھے۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے کیسے ممکن ہے بھائی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی لاجیکلی، سائنٹیفکلی ہم اس کو کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس نشست میں الحمدللہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جو ماں قرآن کی قاریہ ہو، جو ماں کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والی ہو، جو ماں ہر سانس کے ساتھ ورد اللہ جاری کیے ہو، جو ماں ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتی ہو، جو ماں جب امید سے ہو تو قرآن کی تلاوت کرتی ہو، تو آج یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب اس ماں کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بیٹے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے؟ وہ بیٹا پیدائشی حافظ قرآن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ماں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ محترم احباب، اس تربیت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ماں امید سے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرے، درود و سلام کی کثرت ہو، اور باپ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ وہ 9 مہینے کا جو وقت ہے، کم از کم اس وقت میں
اپنی زوجہ سے بلند آواز میں بات نہ کرے. آپ دیکھتے ہیں یہ بچے اکثر شور مچاتے ہیں. شور مچانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب پیدائش سے قبل جب ان کی ماں امید سے ہوتی ہے اور وہ پرورش کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے, اس وقت جو بچے بہت زیادہ آوازیں سنتے ہیں, وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں. سائیکالوجسٹ نے ایک ریزن یہ بھی بیان کیا ہے. تو ابتدا تربیت کی کب سے ہوتی ہے؟ جب ماں امید سے ہو. پھر اس کے بعد بچے کی ولادت کے فوراً بعد, ولادت سے لے کر 1.5-2 سال کی عمر تک, یہ میں ترتیب سے بات کروں گا, 1.5-2 سال کی عمر تک اسی ترتیب کو جاری رکھا جائے. بچے کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. ماں جب تلاوت کرے تو بچے کو ساتھ بٹھا لے, والد جب تلاوت کرے تو بچے کو ساتھ بٹھا لے. اس میں بچے کو سمجھانا کچھ نہیں ہے, پڑھانا کچھ نہیں ہے, کیونکہ بچے کا شعور بیدار ہی نہیں ہوا. صرف درود و سلام کے نغمے ہوں, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہوں, قرآن کریم کی تلاوت ہو, اور اس عمر میں بھی والد بہت محتاط کلام کرے. کم از کم بچے کی موجودگی میں بچے کی ماں سے بلند آواز میں کلام نہ کرے. یہ بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر کا وقت ہے. اب 2 سال سے لے کر 4 سال کی عمر, یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں بچہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے. آپ محسوس کریں گے آپ کے بچے جب 2 یا 4 سال کے مابین ہوں تو آپ انہیں کہیں یہ کام کرو تو وہ اکثر انکار کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں نو, نہیں کرنا. یہ 2 اور 4 سال کی عمر کے مابین یہ وقت ہوتا ہے جس میں بچے اکثر کہتے ہیں نہیں کرنا, میں یہ بات نہیں سنوں گا, اس بات پر نہیں عمل کروں گا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بچے کا ذہن بلڈ ہو رہا ہے, اس کا ذہن تیار ہو رہا ہے. اب اس میں پسند اور ناپسند کا شعور بیدار ہو رہا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے لیے اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے. محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اس تربیت کا ایک نصاب متعین کیا ہے. وہ نصاب کیا ہے؟ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ادبوا اولادکم علی 3 خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزیں دکھا دو, 3 چیزیں سکھا دو. سب سے پہلے کیا ہے؟ حب نبیکم, سب سے پہلے اپنی اولاد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دے دو, حضور کی محبت دے دو, حضور کا عشق دے دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا عشق کیسے دیں؟ ہمارے بچے تو ایڈونچرس موویز دیکھتے ہیں, ہمارے بچے تو کارٹونز دیکھتے ہیں, ہمارے بچے تو ایڈونچرس موویز میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو ٹی وی کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی اور کسی اور چیز کو قبول بھی نہیں کرتے. وہ اس لیے ہے کہ ہم مؤخر کر دیتے ہیں اس تربیت کے سلسلے کو, ہم بہت تاخیر سے تربیت کو شروع کرتے ہیں. اگر بچے کی عمر 2 اور 4 سال کے مابین ہو تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے واقعات بیان کریں, حضور کے معجزات بیان کریں. اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارا پریکٹیکل میتھڈ ہے جس کی بنیاد پر الحمدللہ آج دنیا بھر میں ہزاروں والدین اپنے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کر رہے ہیں اور ان کو نتائج اور ثمرات نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے جو بنیاد میں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے کرنا ہے. اب حضور کی محبت سے آغاز کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حضور کے پیار کے واقعات سنائیں, حضور کی محبت کے واقعات سنائیں, آپ حضور کی میلاد کے معجزات سنائیں. آپ 2 اور 4 سال کی عمر کے مابین جب بچے کی عمر ہو تو اس وقت بچے کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کیسے ہوا, کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں میں سے گزر کر اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کی. اور بچے اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ 2 اور 4 سال کے مابین اس عمر کا بچہ ان واقعات کو محفوظ بھی کر لیتا ہے. اور بچہ چونکہ اس کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس کورے کاغذ پر جو تحریر آپ پہلے نقش کریں گے وہ اس کے لوہے دل پر نقش ہو جائے گی اور کوئی اس تحریر کو مٹا نہیں سکتا. اس عمر میں آپ بچے کو بتائیں, حضور کے معراج کے واقعات بتائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے کس طرح آسمانوں سے براق آئی, کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں پرواز کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے معجزات بیان کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے کس طرح آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوا, فرشتوں کا نزول ہوا, اور فرشتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسرتوں کا اظہار کرنے کے لیے دنیا میں آئے. اور ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی میلاد کے فوراً بعد, ولادت کے فوراً بعد ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کیا کام کیا آپ جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا. ایک بادل آیا اور اس بادل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد اپنے ننھے محمد کو دیکھا تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان سے ایک بادل آتا ہے اور وہ بادل میرے ننھے لال کو اٹھا کے آسمانوں میں لے جاتا ہے, اور آسمانوں میں آواز سنتی ہوں کہ آج وہ آ گیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے, آج وہ آ گیا ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے. کہا پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں لایا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میرا ننھا, میرا لال محمد عربی سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب میں صرف یہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے بات نہیں کر رہا, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. یہ واقعہ ہم نے اپنے بچوں کو سنانا ہے اور بچے اس میں انٹرسٹ شو کریں گے, انٹرسٹ کا اظہار کریں گے, یہ واقعات ان کو ازبر ہو جائیں گے اور یقیناً وہ بچے پھر عاشق رسول بنیں گے. ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا. سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میلاد کے فوراً بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں.
सैयदा शफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कह रहे हैं, सजदे में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कलाम कर रहे हैं, तो मैंने कान लगाए, कान करीब लगाकर मैंने सुना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नन्हे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम क्या है, क्या कह रहे हैं। कहा तो उस वक्त भी एक ही आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत, है अल्लाह मेरी उम्मत, है अल्लाह मेरी उम्मत। तो आप अपने बच्चे को बताएंगे कि हमारे आका जब इस दुनिया में आए तो आते ही उम्मत के लिए दुआएं शुरू कर दी। यानी आका को हमसे कितना प्यार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात बताएं, किस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। बच्चा कहेगा वाओ अमेजिंग, क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम हैं, अल्लाह ने उनको ऐसे मौजज़ात से नवाजा है। बच्चा बार बार क्वेश्चन करेगा, बार बार सवालात करेगा। आप बच्चे के सवालात के जवाब भी देते रहें। फिर बताएं किस तरह हिरन ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया, किस तरह बकरी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया, किस तरह ऊंटनी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने तो आपके मौजज़ात को बाद में देखा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप महद में थे, पिंगोड़े में थे, तो मैं उस वक्त देखता था कि आप इशारा करते, जिस तरफ आपकी उंगली जाती उस तरफ चांद चला जाता था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब मैं परेशान हो जाता तो चांद मुझे बहलाया करता था। तो ये वाकयात हमने अपने बच्चों को बताने हैं। किस उम्र में बताने हैं? 2 से 4 साल की उम्र तक। इस किस्म के वाकयात जिनमें मिरेकल्स हों, मिराकलस इंसिडेंट्स बयान करते रहें। अब आगे बढ़ेगा सिलसिला 4 से लेकर 7 साल की उम्र। 4 से लेकर 7 साल की उम्र, यह वो उम्र है जिसमें बच्चे को कुरान करीम की तालीम भी दी जाती है, लेकिन हरगिज जबरन तालीम न दी जाए। ये वालिद का काम है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बच्चे को फौरन मस्जिद में भेज देते हैं, मदरसे में भेज देते हैं, या हम समझते हैं कि ये उस्ताद का काम है, ये मौलवी साहब का काम है। याद रखिए, शरीयत मुतहरा में, इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक सबसे पहली कुरान की तालीम की जिम्मेदारी वालिद की है। वालिद बच्चे के साथ बैठकर बच्चे को खुद कुरान पढ़ाए, जिससे बच्चे का रोल मॉडल उसका वालिद बन जाता है। तो ये वो वक्त है जब बच्चे को आप कुरान भी पढ़ाएंगे। याद रखिए, इसमें ये वो वक्त होता है 4 से लेकर 7 साल की उम्र। ये वो टाइम है जब वो बच्चा दुनिया को समझने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है ये जमीन क्या है, आसमान क्या है। आप गौर करें, तजुर्बा करें, घर जाकर अपने बच्चों से बात करें। यही सवालात होंगे। 4 से लेकर 7 साल की उम्र में बच्चे के ज़हन में ये सवाल होते हैं, ये जमीन क्या है, आसमान क्या है, सितारे क्या हैं, ये सूरज क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, माँ बाप के रिश्ते क्या हैं, दोस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है, चाहत क्या है, अपनापन क्या है, दुश्मनियां क्या है। ये ख्यालात बच्चे के ज़हन में आते हैं। हर चंद के बच्चे का जहन उस वक्त पुख्ता नहीं होता, लेकिन इस किस्म के ख्यालात बच्चे के जहन में आते हैं। जब बच्चे के जहन में ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाएं तो उस वक्त बच्चे को बताएं कि हमारा मुंतहा नजर, हमारा महबूब अल्लाह है और अल्लाह का हबीब है। और है मेरे बेटे, अगर मुझे तुझसे प्यार है तो उस प्यार की बुनियाद भी हुजूर का प्यार है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसमें बच्चे को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बतों के वाकयात बताएं। इसमें चंद मिसालें मैं पेश करता हूं। एक वाकया हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच्चे किस कदर मोहब्बत करते थे, ताकि बच्चे के दिल में हुजूर का प्यार पैदा हो जाए। और बच्चे को बार बार बताएं कि है मेरे बेटे, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरा तुझसे प्यार इसी बुनियाद पर है कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है। अगर तू हुजूर का वफादार रहेगा तो मैं तुझसे प्यार करूंगा, अगर तू हुजूर से वफा ना कर पाया तो मेरा तुझसे कोई प्यार नहीं है। और मेरे लिए भी मेयार यही होना चाहिए कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो इस प्यार की बुनियाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा हो। ये वाकयात बच्चे को बार बार बताएं। इसमें एक वाकया हजरत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नन्हा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 3 साल उनकी उम्र होगी। इनके चचा जुल्लास बिन सुवैद ये उस नन्हे उमैर बिन साद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाता और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब, वो नन्हा उमैर बिन साद हुजूर का खिताब सुनता। उस 3-4 साल की उम्र के बच्चे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार पैदा हो गया, हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई, हुजूर का इश्क पैदा हो गया। एक दिन वो चचा जुल्लास बिन सुवैद वो खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब सुनने के लिए नहीं गया, बच्चा चला गया। बच्चे ने क़यामत का मंजर सुना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फसीह कलाम में, फसीह ज़बान में क़यामत का मंजर बयान किया। बच्चा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज़ सुनने के बाद जब घर आता है तो खुशी के मारे फौरन अपने चचा से मुलाकात करता है और चचा से कहता है, मेरे चचा जुल्लास बिन सुवैद, आज आप महरूम रह गए। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का ऐसा खूबसूरत मंजर बयान किया है कि क़यामत का सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने है। अब इसका ये चचा जुल्लास बिन सुवैद ये अज़ली बदबख्त था, ये मुनाफिक था, इसके दिल में निफाक था, लेकिन ये अपने भतीजे को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर ले जाया करता था। बच्चे ने कहा कि हे मेरे चचा, आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खूबसूरत खिताब किया, आज आप उससे महरूम हो गए। इस बदबख्त चचा जुल्लास बिन सुवैद ने कहा, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हम गधों से भी गए गुजरे, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हम गधों से भी गए गुजरे हैं। वो हैरान हो गया कि मेरे इस भतीजे के दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यार कैसे पैदा हो गया। तो उसने जवाबन ये कहा, अब उस भतीजे का वाकया सुने और दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी औलादों को भी ऐसी वफा दे दे, अल्लाह हमारी औलाद को भी यूं ही वफादार बनाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो बच्चा कहता है मेरे चचा, मुझे नहीं पता था कि तू मुनाफिक है,
मुझे नहीं पता था कि तू हुजूर का गद्दार है, मुझे नहीं पता था कि तू हुजूर का दुश्मन है। तू तो मेरी उंगली पकड़कर मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाया करता था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था। अब देखिए ये वो बच्चा है जिसने अभी अभी कलाम करना सीखा है, अभी अभी गुफ्तगू करना सीखा है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल की बरकत देखें कि उसकी जुबान में कैसी फसाहत जारी हो गई है। मेरे चचा, तू अजली बदबख्त है, तू मुनाफिक है, और मुझे नहीं पता था कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। मैं तो हुजूर की मोहब्बत में तेरे साथ हुजूर की महफिल में जाता था। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि मैं हुजूर को इत्तला न दूं, खामोश हो जाऊं और हुजूर को कुछ न बताऊं, और दूसरा यह है कि मैं हुजूर से वफाओं का इजहार करते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर हुजूर को बता दूं कि तू मुनाफिक है। अब जुल्लास बिन सुवैद ने कहा, तू जो चाहता है कर ले, जिसे चाहता है बता ले, तू तो एक छोटा सा बच्चा है, तेरी बात कौन सुनेगा, तेरी बात को कौन तस्लीम करेगा, कौन तेरी बात को मानेगा, तू तो एक अदना सा बच्चा है, अभी तूने बात करना सीखा है, अभी तूने कलाम करना सीखा है, जा जिसे चाहता है बता। वो बच्चा जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा तखय्युल बांधने की कोशिश करें, चश्मे तसव्वुर से उस मंजर को देखने की कोशिश करें। वो बच्चा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं अपने चचा से बेजार हूं, मैं अपने चचा से बेजारी का ऐलान करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उमैर बिन साद, क्या बात है नन्हे क्या बात है, क्यों बेजारी का ऐलान करता है। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने चचा के पास गया और बड़ी खुशी से चचा से कहा कि आज हुजूर का खिताब इतना खूबसूरत था, लेकिन मेरे चचा ने जवाबन कहा कि अगर मोहम्मद सच कहते हैं तो हम गधों से भी बदतर हैं, वो तो आपका गुस्ताख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बुलाया और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बुलाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है सहाबा तुम्हारा क्या मशवरा है, तुम क्या मशवरा देते हो, और मशवरा करना ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया, है सहाबा तुम मशवरा दो, तुम बताओ। ये छोटा सा बच्चा जुल्लास बिन सुवैद के मुतल्लिक कहता है कि जुल्लास बिन सुवैद जो इसका चचा है वो मुनाफिक है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये छोटा सा बच्चा है, इसे किसी बात का इल्म नहीं। जुल्लास बिन सुवैद एक रजुल कबीर है, एक शेख कबीर है, एक बुजुर्ग शख्सियत है, एक अरसे से मस्जिद नबवी में नमाजें अदा करता है, वो तो एक बुजुर्ग शख्सियत है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मुनाफिक नहीं हो सकता। ये छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जिसने कलाम करना शुरू किया है, इसकी बात पर हम एतमाद क्यों कर लें। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन अल्लाह ने इल्म गैब तो अता फरमाया, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरबियत के लिए और मशवरे की सुन्नत को जारी करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के मशवरे को कबूल कर लिया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए कि हम इसकी गवाही को अभी कबूल नहीं करते। लेकिन इसकी हिकमत क्या थी, जब उस नन्हे से उमैर बिन साद ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मेरी बात को सुना नहीं, तो मेरे अहिब्बा गौर करें और दिल से दुआ करें, दिल से दुआ करें, दिल से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि अल्लाह हमारी औलाद को भी ऐसी वफा दे दे। उस बच्चे ने अपना दामन, अपनी जोड़ी को अल्लाह की बारगाह में यूं फैला दिया और आसमान की तरफ देखता है। वो बच्चा आसमान की तरफ देखता है, यूं जोड़ी फैलाकर आसमान की तरफ देखता है, आसमान की तरफ देखकर कहता है अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो आज मेरी सच्चाई साबित कर दे, आज तू मेरी सच्चाई की तस्दीक कर दे, और है अल्लाह अगर मैं झूठा हूं तो आज तू मैं तकजीब कर दे, आज तू बयान फरमा दे। मोहतरम अहिब्बा दुआ करें अल्लाह हमारी औलादों को भी ऐसी वफा दे दे, ऐसा प्यार दे दे। उस बच्चे की जुबान से ये कलिमात अभी जारी क्यों हुए, पाक जुबान से जब कलिमात जारी होते हैं, बच्चे जब दुआ करते हैं तो तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। गालिब भी है, इकबाल भी है, दोनों शायरों का इम्तिजाज आप में है, शेर समझ लिया ना आपने। तेरी दुआ नासर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। बच्चे ने दुआ की, उसी वक्त आसमान से जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, और कुरान करीम में सूरह तौबा की ये आयत नाजिल होती है। जब बच्चे ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा चचा मुनाफिक है, मेरा चचा मुनाफिक है, उधर जुल्लास बिन सुवैद ने भी कसमें खाना शुरू कर दिया, ये बच्चा कुछ नहीं जानता, ये मेरा भतीजा झूठ बोल रहा है, मैंने हुजूर के मुतल्लिक ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। तो जिब्रील आए और सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्र। ये जो जुल्लास बिन सुवैद कसमें खा खा के कहता है कि मैंने हुजूर की तौहीन नहीं की, हाँ इसने तौहीन की है और ये ईमान लाने के बाद काफिर हो चुका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही नाजिल हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस नन्हे उमैर को अपने करीब बुलाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे लाड किया, प्यार किया, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तू कैसा खुशबख्त है, तू कैसा खुशकिस्मत है, तू यहाँ पर गवाहियां दे रहा है और तेरी गवाहियों की तस्दीक के लिए जिब्रील अमीन सातों आसमानों से नाजिल होकर दुनिया में आते हैं और अल्लाह की वही नाजिल होती है। मोहतरमा हिब्बा, जब आप अपने बच्चों को इस उम्र में ये वाकयात बताएंगे तो आपके बच्चों के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा पैदा होगी। बच्चों को बताएं, है मेरे बेटे, अगर मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार न रहा, अगर मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की तो तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, और अगर तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करेगा तो मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये मोहब्बत का ताल्लुक, ये प्यार का ताल्लुक, इसकी बुनियाद क्या है? हुजूर का प्यार है, हुजूर की मोहब्बत है। इसी तरह बेशुमार बच्चों के वाकयात इस उम्र में, खास तौर पर 4 से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चों को ये वाकयात बताएं। एक इंतहाई
انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. ننھے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو قیس کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا, ان کے قافلے پر حملہ کیا, ان کے قافلے کو لوٹا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں جا کر بیچ دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو وہ اس بچے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتی ہے. ایک ننھا بچہ ہے, اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا ہے, اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو گیا ہے, اپنے قبیلے والوں سے جدا ہو گیا ہے, اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو گیا ہے. محترم احبہ, اس بچے کا باپ, اس کے بچے کا والد اس سے بہت محبت کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا, اور اس کے پیار کا عالم یہ تھا, اس کی محبت کا عالم یہ تھا, اس کی چاہت کا عالم یہ تھا. عام بچوں سے محبت یہ والد کے اندر یہ فطری تقاضا ہے. والد سے اگر ننھا بچہ جدا ہو جائے تو والد محبت کا اظہار کرتا ہے, لیکن اس والد کے پیار کا انداز جدا تھا. وہ اپنے بچے کی محبت میں اشعار لکھتا, بچے کی جدائی میں, بچے کی فراق میں اشعار لکھتا اور کہتا, ہے میرے زید, ہے میرے پیارے, تیری جدائی مجھے مار دے گی, تیری جدائی مجھے قتل کر دے گی. میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے. میرے دل سے تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے, التجاؤں کا اظہار ہوتا ہے کہ کاش موت سے قبل ایک مرتبہ تیرا چاند سا مکھڑا میں دیکھ لوں, ایک مرتبہ تیرا حسین چہرہ میں دیکھ لوں. جب بھی میں سورج کی تمتماہٹ کو دیکھتا ہوں, جب بھی میں سورج کو دیکھتا ہوں, سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے تیری یاد ستاتی ہے. جب بھی میں چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہوں تو تیری یاد ستاتی ہے. ہے میرے بیٹے, جب بھی میں بارش کی برسات کو دیکھتا ہوں تو وہ وقت یاد آتا ہے جب تو میرے پاس بیٹھتا تھا اور ہم اکٹھے بیٹھ کر بارش کی برسات کو دیکھتے تھے. ہے میرے بیٹے, یہ تیز ہوائیں بھی تیرے پیار کی یاد تازہ کر دیتی ہیں. ہے میرے بیٹے, میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تیرا دیدار ہو جائے, ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں. میرے دل سے تمنائیں مچل رہی ہیں. پھر وہ اپنے اشعار میں وہ باپ کہتا ہے اور اس باپ کی آنکھوں سے ہمیشہ اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے, ہمیشہ روتا رہتا ہے, رکت تاری ہوتی ہے. اور وہ باپ کہتا ہے میرے بیٹے, کاش کہ ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں, کاش کہ ایک مرتبہ موت سے پہلے میں تجھے دیکھ لوں. ایک مرتبہ اسی قبیلے کے کچھ لوگ, اسی قبیلے کے چند افراد مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں. جب وہ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں. تو باپ کے وہ اشعار زید بن حارثہ کو دیتے ہیں اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں, لیکن وہ تو زندہ ہے. تو وہ اشعار لے کر زید بن حارثہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ تیری یاد میں کیسے رو رہا ہے, کیسے اشعار لکھ رہا ہے. زید بن حارثہ نے جب اپنے باپ کے ان اشعار کو دیکھا تو جواباً چند اشعار لکھے, چند شعر لکھ کر باپ کو دیے. جب وہ شعر باپ تک پہنچتے ہیں تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے. اور اسی وقت اپنے بھائی یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا کو اپنے ساتھ لے کر فدیہ کی کچھ رقم لے کر وہ مکہ المکرمہ آتا ہے. جب آتا ہے تو مزید خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ کے باپ حاضر ہو کر کہتا ہے کہ ہے ہاشم کی اولاد, آپ کی عظمتوں کے تذکرے تو پورے عالم میں ہیں. آپ تو قیدیوں کو رہا کیا کرتے ہیں, آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں, آپ تو پیاسوں کو پانی پلایا کرتے ہیں. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, یہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے, زید بن حارثہ آپ کی غلامی میں ہے. فدیے کی رقم آپ قبول کر لیں, میرا بیٹا مجھے واپس دے دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زائد رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, زیادہ رقم بھی دے دوں گا. یہ رقم آپ لے لیں اور میرا بیٹا مجھے دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ والد کو بیٹے سے اتنا پیار ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے زید کے والد, اگر تو اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہتا ہے تو یہ تیرا بیٹا تیرے سامنے موجود ہے, میں یہ تیرا بیٹا تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن شرط یہ ہے, انتخاب آپشن تیرے بیٹے کے پاس ہے. اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ رہے گا, اگر تیرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیے کے میں تیرا بیٹا تیرے حوالے کر دوں گا, تو اسے اپنے ساتھ لے جا. وہ فوراً بہت خوش ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر مسرتوں کا اظہار کرتا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً بلایا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہے زید بن حارثہ تو ان دونوں کو پہچانتا ہے؟ زید بن حارثہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میرے والد ہیں, یہ تو میرے چچا ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا, یہ تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں, تیری چوائس ہے, تیرے پاس آپشن ہے. اگر تو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو تجھے جانے کی اجازت ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے نوازتے ہیں تو کیسے نوازتے ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کو دیکھا, اپنے چچا کو دیکھا, ادھر کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاہ لامکاں, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے مکھڑے کو دیکھا, کونین کے والی کے حسین چہرے کو دیکھا. اور زید بن حارثہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا ان سے بھی پیار, ان سے بھی پیار, قبیلے والوں سے بھی پیار, لیکن جو آپ عطا کرتے ہیں وہ نہ باپ عطا کر سکتا ہے, نہ چچا عطا کر سکتا ہے, نہ قبیلے والے عطا کر سکتے ہیں. مجھے ان کی غلامی پیاری ہے, میں ان کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں, ان کا غلام بننا چاہتا ہوں. زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں, ہے میرے بیٹے, تو رہائی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے, تو غلام بن کر رہنا چاہتا ہے. اس نے کہا, آپ کو اس غلامی کا پتہ نہیں, یہ غلامی کیسی ہے, اس غلامی میں کتنا مزہ ہے, اس غلامی میں کتنا سکون ہے, اس غلامی میں جو وجدانی کیفیات ملتی ہیں, آپ کو اس کا علم نہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید بن حارثہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یوں اظہار کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے زید بن حارثہ کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا, اور پیار کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں, آج کے بعد زید بن حارثہ میرا بیٹا ہے.
آج کے بعد میرا یہ بیٹا ہے. جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دیکھا تو والد بھی خوش ہو گئے. والد نے کہا جو آپ دیتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے, کیونکہ بچہ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو یہ غلامی دیتی ہے وہ رہائی میں نہیں مل سکتا, وہ آزادی میں نہیں مل سکتا, اور جس کو حضور سے پیار ہو جائے, جو حضور کی غلامی میں آ جائے, وہ اس غلامی پہ ناز کرتا ہے. یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یار فریدا مکتے دل بردا نم ویکھ ویکھ کے جیواں, جو ان کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے, اپنی ماں سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے. یہ واقعات محبت اس عمر میں آپ بچوں کو بتائیں گے. جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس کے بعد 20 ایسے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے بعد آپ کے گوش گزار کریں گے. اور میں چاہوں گا, اور یہ آج کی اس بزم میں میں گارنٹی دیتا ہوں, جن کے بچے یا جن کی بیٹیاں باغی ہو چکی ہیں, اگر آپ ان 20 پوائنٹس پر عمل کر لیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ کی طرف واپس آ جائیں گے. کہ بچے کی پیدائش سے قبل ہی بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر 2 سال سے 4 سال کی عمر کے بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں اسے اپنی پسند اور ناپسند کا علم ہوتا ہے. پھر 4 سال سے لے کر 7 سال کی عمر تک بچے کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سے 4 سال کی عمر تک کے بچے کو فقط معجزات بتائے جائیں. ہر رات سونے سے قبل تقسیم کر لیا جائے وقت, والد بھی وقت نکالے. قاضی ایاز رحمہ اللہ کی الشفا, اس میں سے آپ معجزات, جو مستند معجزات قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب فرینچ میں بھی دستیاب ہے, انگلش میں بھی موجود ہے, اور عربک میں اس کا اصل ٹیکسٹ ہے, اردو میں بھی ایک کتاب موجود ہے. آپ اس کا مطالعہ بھی کریں. چند واقعات میں نے آج کی اس وزن میں آپ کے گوشت گزار بھی کیے. اور پھر 4 سے لے کر 7 سال کی عمر یہ وہ عمر ہے جس میں آپ بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دینے کے لیے حضور کے دور کے بچوں کے واقعات سنائیں, جس میں 2 واقعات آج کی اس وزن میں آپ کے گوشت گزار کیے گئے. پھر 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر ہے جس میں آپ اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنی اولاد کو, اپنے گھر کے احباب کو نماز کا حکم دیں, لیکن فقط نماز کا حکم دینا ہی کافی نہیں ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے خود بھی نماز ادا کریں. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں, جس طرح میں نے ابتدا میں کلام کیا, کہ جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود بن کر دکھائیں. جب خود بن کر دکھائیں گے تو اولاد میں تبدیلی پیدا ہوگی, وگرنہ یہ فقط جملے ہیں, کلام ہے, اور اس سے بچے کے دل میں نفاق بھی پیدا ہوتا ہے. جب والد حکم دے رہے ہیں, والدہ حکم دے رہی ہے, لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے. لہٰذا بچے کو خود نماز خود ادا کریں اور بچے کو مسجد میں اپنے ساتھ لے کر جائیں. اور اگر گھر میں اس عمر کا بچہ ہے جو شریعت مطہرہ کے قوانین کے حوالے سے مکلف نہیں ہے, 7 سے 10 سال کی جو عمر ہے, اس میں ذہن میں اتنی پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں بچے کا ایمان معتبر ہوتا ہے اور اس بچے کا کفر بھی معتبر ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ نماز کی ترغیب دلائیں اور خود بھی بچے کے سامنے والد نماز ادا کرے. محترم احبہ یاد رکھیں, یہ جو عمر ہے پیدائش سے لے کر 10 سال کی عمر, یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں بچہ اپنے والد کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچے کا رول ماڈل اس کا والد ہے, اس کی ماں ہے. بچہ حتی الاستطاعت کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ماں باپ کو امپریس کروں. وہ اپنے باپ کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی طرح بنوں. لیکن اس وقت اگر باپ بچے کو ٹائم نہیں دیتا تو ایک وقت آتا ہے جب بچہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے, آپ پورا دن آپ کام کر رہے ہیں, کام کے بعد آپ گھر میں آتے ہیں, تھکاوٹ سے آپ ٹی وی آن کرتے ہیں, آپ نیوز دیکھ رہے ہیں, اچانک آپ کا بیٹا آپ کے پاس آئے گا, ننھا بچہ آپ کے پاس آ کر وہ کہے گا ڈیڈی یہ دیکھیے, والد صاحب ابو یہ دیکھیے میں نے کیا بنایا ہے, میں نے کیا لکھا ہے, یہ دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا ہے. اب والد صاحب فوراً کہتے ہیں کہ دیکھیں پورا دن میں تھکا ہوا کام سے واپس آیا ہوں, ابھی میرا وقت ہے نیوز دیکھنے کا. گویا کہ والد صاحب نے پوری دنیا کو خود سنبھالا ہوا ہے, پوری دنیا کی خبر ان کے لیے بہت ضروری ہے, اور این ممکن ہے 10-15 منٹ میں جو خبریں دیکھی وہ بھول ہی جائیں, انہیں یاد ہی نہ رہے کیا دیکھا ہے. لیکن وہ نازک وقت جو بچہ آپ سے مانگ رہا ہے وہ وقت آپ نہیں دے رہے. فوراً آپ اپنی زوجہ کو بلاتے ہیں کہ آؤ بچے کو سنبھالو, میں تھکا ہوا ہوں اور اس وقت یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. محترم احبہ یہ وہ وقت ہے بچے کی پیدائش سے لے کر 10 سال کی عمر, اس میں بچے کا منتہا نظر کیا ہے, بچے کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, بچے کا ٹارگٹ کیا ہے. بچہ اپنے والدین کی طرح بننا چاہتا ہے اور والدین کو امپریس کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں والدین کی طرح بن جاؤں اور ان کو امپریس کروں, ان کو خوش کرنا چاہتا ہے. اگر اس وقت آپ بچے کو ٹائم نہیں دیں گے, ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں والد جب بچہ 11, 12, 13 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے, والد صاحب یا والدہ بچے کو اسکول سے پک اپ کرنے کے لیے جاتے ہیں, بچے سے پھر پوچھتے ہیں آج اسکول میں تو نے کیا کیا. جب بچے کے تیور بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ آج اسکول میں تو نے کیا کیا. بچہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آج تیرا دن کیسے گزرا, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. آج تو نے کیا پڑھا, مجھے نہیں پتا. یوں کندھے ہلا کے بڑے متکبرانہ انداز میں جواب دیتا ہے. اس وقت والد چاہتا ہے کہ بچہ والد کی طرف دلچسپی دے, لیکن اس وقت بچہ والد کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے کو والد کی ضرورت تھی اس وقت والد نے بچے کو ٹائم نہیں دیا. اور جو والدین بچوں کو اس وقت ٹائم نہیں دیتے جب بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے, اس وقت ٹائم نہیں دیتے, تو پھر جب والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت بچے بھی ٹائم نہیں دیتے.
یعنی جو والدین بچوں کو اس وقت ٹائم دیتے ہیں جب بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، تو بچے بھی پھر ان والدین کو اس وقت ٹائم دیتے ہیں جب والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب بچوں کو والدین کی ضرورت تھی، والدین نے ٹائم نہیں دیا، اس وقت والد نیوز دیکھ رہا ہے، اس وقت والد موویز دیکھ رہا ہے، یا ماں دنیا کے ماحول میں اور دنیا کے معاملات میں مشغول ہے. لیکن جب ماں کو یا باپ کو بچے کا وقت چاہیے ہوگا، اگر بچے کو ابتدائی عمر میں وقت نہیں ملا تو وہ بچہ اپنے والدین کو ہرگز وقت نہیں دے گا. یہ ایک نیچرل بات ہے، مجرب چیز ہے. لہٰذا یہ 10 سال کی عمر، اس 10 سال کی عمر سے پہلے بچے کا منتہا نظر اس کا والد ہے. وہ اپنے والد کو رول ماڈل سمجھتا ہے، اس کی طرح بننا چاہتا ہے. یاد رکھیں 10 سال کی عمر کے بعد رفتہ رفتہ بچے میں تغیر پیدا ہوگا. اب بچہ چاہے گا کہ میں اپنے والد سے مختلف ہوں. وہ والد کو امپریس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اب اپنے دوستوں کی طرح بننے کی کوشش کرے گا. وہ چاہے گا کہ میں اپنے دوستوں کی طرح بنوں. محترم بھائی، یہ وہ خطرناک وقت ہے جب آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا، آپ سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، تو سمجھ لیں اب آپ کا بچہ رفتہ رفتہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. لیکن ہمیں یاد آتی ہے جب 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اب اس کی تربیت کریں، اب کسی نے تعویذ کر دی ہے یا جادو کر دیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہماری عدم توجہ کی وجہ سے ہے. محترم احبہ، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ والد کا تعلق بچے سے فقط یوں ہوتا ہے. اگر ابتدائی عمر میں ٹائم نہیں دیا تو بچے کا والد سے جتنا تعلق ہے فقط اتنا ہی ہے. بچے کو لفٹ چاہیے تو والد صاحب سے کہے گا ڈراپ می آف سم وے، آئی نیڈ اے لفٹ، مجھے وہاں جانا ہے. اب بچے کو والد کی ضرورت ہے گاڑی کی وجہ سے. اب والد صاحب ڈراپ کرتے ہیں، یہی بچے کا والد سے تعلق ہے. بچے کو 10 یوروز چاہیے، وہ والد صاحب سے کہے گا مجھے 10 یوروز دے دیں، 20 یوروز دے دیں، مجھے ضرورت ہے. بچے کو والد کی فقط اسی چیز کے لیے ضرورت ہوگی جس میں اس کا لالچ ہوگا. اور رفتہ رفتہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ اپنے اسی والد اور اسی والدہ کو گھر میں یوں ٹریٹ کرے گا جیسے گھر میں کوئی فرنیچر پڑا ہوا ہے یا گھر میں کوئی دیوار ہے. چونکہ وہ تعلق قائم نہیں ہوا، جب ابتدائی عمر میں تعلق قائم نہیں ہوا تو رفتہ رفتہ دیکھیں گے جو ہی اس بچے کو کام ملے گا، جو ہی وہ بچہ کاروبار شروع کرے گا، تو اب وہ آپ کو پیسے مانگنے کے لیے بھی نہیں آئے گا. اب اس کی اپنی گاڑی ہے، رفتہ رفتہ وہ تعلق بالکل ختم ہو جائے گا کیونکہ اس بچے کا آپ کی جانب کوئی احتیاج ہی نہیں ہے. تو محترم بھائی، یہ 10 سال کی عمر تک یہ انتہائی نازک عمر ہے، اور اس عمر میں ہم نے اپنے بچوں کی مکمل تربیت کرنی ہے کہ جب آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو آپ کے بچے سے ضرور یہ سوال کیا جاتا ہے. اسکول میں بچے دوست اس کے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کی پسندیدہ چیز کیا ہے. ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں، ہم میں سے کتنے والدین ایسے ہیں جن کا بچہ اسکول میں یہ کہے گا کہ میرے والد عاشق رسول ہیں؟ خود سے سوال کریں، آپ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ میں سے کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جب وہ اسکول میں جاتے ہیں اور فرینڈز آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو بچے کہیں کہ میرے والد کو اور چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں لیکن سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت، میرا والد عاشق رسول ہے. شاید ہم میں سے کچھ ایسے کتنے لوگ ہوں، بہت کم لوگ ہوں گے جن کے بچوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنے بچوں کو دکھایا ہی نہیں. محترم احبہ، سب سے پہلا پوائنٹ جو یاد رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے برا بیبی سٹر گھر میں والدین کے لیے، سب سے برا بیبی سٹر ٹیلی ویژن ہے. یہ زہر قاتل ہے. جب والد کے پاس وقت نہیں ہوتا، والدہ کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو وہ اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں. سب سے بڑا دشمن زہر قاتل اور بیبی سٹر، جس کو ہم بیبی سٹر بنا رہے تھے، وہ مربی ہے، وہی مرشد ہے، وہی پیر ہے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو ٹی وی کے پروگرامز کے بارے میں مکمل طور پر بتاؤں. اس میں میرے انگلش میں بے شمار لیکچرز ہیں کہ کس طرح بچے کی ذہن کو خراب کیا جاتا ہے ٹی وی کے ذریعے. لہٰذا جو والدین اپنے بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں. اگر بچے کو ٹی وی دکھانا ہی ہے تو آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں اور مکمل طور پر مانیٹر کریں. کوالٹی ٹائم بچوں کو دیں گے تو بچے باغی نہیں ہوں گے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ آپ لکھ لیں. پوائنٹ نمبر 2، بچے کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں. اگر بچے کے سامنے آپ جھوٹ بولیں گے تو بچے میں نفاق پیدا ہوگا. مثال کے طور پر گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، آپ بچے کو سچ کی دعوت دے رہے ہیں، سچ کی تبلیغ کر رہے ہیں، سچ بولو. لیکن گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو مہمان آئے اسے کہو کہ والد صاحب گھر میں نہیں ہے. بچے کے دل میں اس سے نفاق پیدا ہوگا. آپ کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہ ہو، کنٹرڈکشن نہ ہو. بچہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوگا کہ والد صاحب والدہ صاحبہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے اور مجھے عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں. لہٰذا اس سچ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فائدہ ہوتا تو خود عمل کرتے. تو بچوں کو جھوٹ سے بچائیں. اکثر کہا جاتا ہے اگر تو نے فلاں کام کیا تو چور آ جائے گا، بلا آ جائے گی، پولیس آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ سب کذب ہے، جھوٹ ہے. ایسا کلام ہرگز نہ کریں. اگر آپ نے بچوں کی تربیت انہی خطوط پر کی جو ابتدائی طور پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات آپ کو بتائے، تو ایک وقت آئے گا آپ کے لیے فقط یہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ میرے بیٹے اگر تو نے جھوٹ بولا تو تیرے آقا تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اس کے یہی کافی ہوگا. وہ کہے گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہی آقا جن کے معراج کے واقعات میں نے بچپن میں سنے ہیں، وہی آقا جو عرشوں کی سیر کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، وہی آقا جن کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بچہ کوڑے کاغذ کی مانند ہے. جو تحریر آپ ابتدا میں کریں گے وہ تحریر نقش ہو جائے گی. اس بچے کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا کلام میں کوئی کذب نہ ہو، کلام میں کوئی جھوٹ نہ ہو. پوائنٹ نمبر 3، والدین بچوں کے سامنے آپس میں کبھی جھگڑا نہ کریں. یاد رکھیں آپ کا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہے، بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہے، وہ گیمز کھیل رہا ہے. لیکن اگر ماں اور باپ کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بچے کے کان آپ کا جھگڑا سن رہے ہیں.
آپ ہرگز نہ سوچیں کہ بچہ نہیں سن رہا، بچہ ہر بات کو زبانی یاد کر رہا ہے، وہ ان تمام باتوں کو سن رہا ہے، اور سب سے بڑا دشمن بچے کے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا ہے، ماں باپ کا اختلاف ہے۔ جو ہی ماں باپ کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوتا ہے اور وہ آواز بلند کرتے ہیں تو محترم احبہ وہ بچہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک خاوند اور زوجہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کچھ ان کو تعویذات کی ضرورت تھی، تو ان کا ایک بزنس تھا، کاروبار تھا، اور وہ آپس میں کافی جھگڑا کر رہے تھے، مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تو اس وقت بھی آپس میں کافی اختلاف تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہمارا کاروبار ہے، باپ بھی وہی بزنس کر رہا ہے اور اس کی زوجہ، اس کی بیوی، وہ اسی کے تحت کام کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ کام پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے جھگڑے اسی طرح جاری رہتے ہیں؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کام پر کیا ہوتا ہے؟ کہا کام پر اگر ہم آپس میں جھگڑا کریں، اختلاف کریں، تو اس سے ہمارے جو امپلائی ہیں، جو ہمارے نیچے ورکرز کام کر رہے ہیں، ان پر منفی اثر ہوگا، اور ان پر ایسا منفی اثر ہوگا کہ وہ اعتماد کھو بیٹھیں گے، ہم پر اعتماد نہیں کریں گے، اور وہ ہماری قائدانہ صلاحیتیں، ہمارا روب اور وہ دبدبہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ کام میں اختلاف ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن کسی ورکر کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر ورکر کے سامنے جھگڑا کریں گے تو وہ ورکر ہم سے متنفر ہو جائے گا اور وہ ہماری بات نہیں مانے گا اور رفتہ رفتہ اعتماد کھو بیٹھے گا۔ تو میں نے کہا کام پر ایسے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، کام پر اکثر ہم ایک کمرے میں جھگڑا کر لیتے ہیں اگر اختلاف ہو، یا گھر آ کر جھگڑا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا گھر میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہا گھر میں بچے ہی ہیں، اور کون ہے؟ بچے تو اپنے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آپ کو اس بات کا خوف لاحق ہے کہ آپ کے جھگڑے کی وجہ سے آپ کے ورکر آپ سے دور ہو جائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب ماں اور باپ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں وہ بچے ان سے دور ہو جائیں گے، بچے ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ لہٰذا محترم احبہ، بچوں کے سامنے ماں باپ کا کبھی اختلاف نہ ہو، یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں اور گھر جاتے ہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کا احترام کریں تو آج کے بعد والدین بچوں کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، ماں کا کام ہے کہ بچے کے سامنے والد کا احترام پیدا کرے۔ ماں بچے کو بتائے کہ والد کا مقام کیا ہے، تنہائی میں بتائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماں اپنی برتری کا اظہار کرنے کے لیے اکثر کہہ دیتی ہے تیرا باپ نہ کارا ہے، نہ اہل ہے، نہ سمجھ ہے، گھر میں چلا رہی ہوں، مجھے پتا ہے گھر کیسے چلایا جاتا ہے، تیرے باپ کو کچھ پتا نہیں، تیرا باپ غصہ کرتا ہے۔ اب وہ ماں سمجھتی ہے کہ میں اپنی برتری کا احساس دلا کر بچے کو اپنی طرف راغب کر رہی ہوں، لیکن اس ماں بیچاری کو پتا نہیں ہوتا کہ باپ کو اللہ نے گھر کا اگر ناظم بنایا ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا روب اور دبدبہ بھی رہے اور باپ کا پیار بھی بچے کے دل میں رہے، لیکن وہ ماں بچے کو رفتہ رفتہ باپ سے بھی دور کر دیتی ہے اور وہ بچہ پھر نہ ماں کا رہتا ہے نہ باپ کا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کا، والد کا احترام بچے کے دل میں پیدا کرتی رہے اور والد ماں کی خدمت کا جذبہ بیدار کرتا رہے، والد بتاتا رہے کہ ماں کی خدمت کا کیا فائدہ ہے۔ یاد رکھیں اکثر ہمارے یہاں یہ بھی کوسچنز آتے ہیں، اگر ماں اور باپ کہ کلام میں اختلاف ہو، ماں کہہ رہی ہو کہ فلاں جگہ شادی کر، والد کہہ رہا ہو کہ فلاں جگہ شادی کر، تو شرعی حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اطاعت میں ترجیح والد کو ہے اور خدمت میں ترجیح والدہ کو ہے۔ یعنی اگر والد حکم دے رہا ہے کہ فلاں کام کر اور والدہ کا حکم اس کے خلاف ہے تو اس میں بچہ اطاعت والد کی کرے گا، لیکن اگر والد بیمار ہے اور والدہ بیمار ہے اور کسی ایک کی خدمت کرنے کا موقع ہے، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا، تو اس میں ترجیح والدہ کی ہے۔ اب وہ والد کی خدمت نہیں کرے گا، والدہ کی خدمت کرے گا، یعنی والدہ کو خدمت میں ترجیح حاصل ہے اور والد کو اطاعت میں ترجیح حاصل ہے، یعنی والد کی اطاعت کرے گا۔ لیکن ایسا موقع آئے ہی نہ کہ ان میں اختلاف ہو، کیونکہ رفتہ رفتہ وہ بچہ دور ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 4 تھا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے بچوں کو خوش رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جسے الفرح کہتے ہیں، جنت میں ایک جگہ ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ الفرح۔ اللہ عز و جل نے اس جگہ کو فقط ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں۔ تو بچوں کو خوش رکھنا یہ ایک دین کا کام ہے اور ایک مستحب عمل ہے، اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کر لیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، رشتہ داروں کے سامنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو بچے کو خوش کرنے کے لیے رشتہ داروں کے سامنے بچوں کی بار بار حوصلہ افزائی کریں، اس سے بھی بچہ خوش ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، بچے کو کبھی بد دعا نہ دیں، کبھی بد دعا نہ دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا ہے، میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اپنے بیٹے کو بد دعا دیتا ہے؟ دیکھیں ہم اکثر والدین کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا تو اپنی اولاد کو اپنے بچے کو بد دعا دیتا تھا؟ اس نے کہا بالکل دیتا تھا۔ فرمایا اب یہ کسی کا جادو نہیں ہے، یہ تیری اس بد دعا کا اثر ہے۔ تیرا بچہ باغی اس لیے ہوا ہے کہ بچپن میں بات بات پر تو اسے بد دعا دیتا تھا، یہ بد دعا کا اثر ہے محترم احبہ کہ بد دعا سے بچہ باغی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لہٰذا بچے کو ہرگز بد دعا نہ دی جائے۔ پوائنٹ نمبر 7، والدین بچوں کے لیے دعا کریں۔ اب خود سے سوال کریں، اکثر لوگ جاتے ہیں بھائی استخارات کے لیے، اولیاء کے پاس، مشائخ کے پاس دعا کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں زندگی میں کتنی مرتبہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو نے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ والدہ اور والد
مسلح پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, دستے دعا بلند کر کے, کتنی مرتبہ آپ نے اپنے بچے کے لیے دعا کی ہوگی؟ آپ خود سے سوال کریں کہ ہے اللہ میرے بیٹے کو صراط مستقیم دے, ہے اللہ میرے بیٹے کو معاشرے کی برائیوں سے بچا لے, میری بیٹی کو معاشرے کی برائیوں سے بچا لے. کتنی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں؟ محترم احباب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ وہ والدین کی دعا دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے. آپ دل کے اعماق سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی عادت بنا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کی وفادار رہے گی. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 8, بچوں کو کھیلنے کا موقع ضرور دیا جائے اور والد بچے کے ساتھ خود کھیلے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں والد اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ, یعنی والد ہونے کا روب, ابھی ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب کے دوست بن جائیں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ دوست بن جائیں. میرا نظریہ یہ ہے دوستانہ رویہ ضرور رکھیں لیکن والد کا دبدبہ قائم رہے. والد بچے کو محسوس ہو رہا ہو کہ میرا والد اپنے مقام سے نیچے اتر کر میرے مقام پر آیا ہے, یعنی دوست نہ بنے لیکن دوستانہ رویہ ضرور رکھیں. اور والدین بچے کے ساتھ, والد بچے کے ساتھ ضرور کھیلے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بچہ بچپن میں کھیلتا ہے, بچے کا بچپن میں کھیلنا بڑا ہو کر اس کے عقل مند ہونے کی علامت بن جاتا ہے. یعنی اگر بچہ بچپن میں کھیلتا رہے, کھیل کا وقت دے, مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر عقل مند ہوگا. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے, کوالٹی ٹائم دینا ہوگا بچے کو. کیا آپ اپنا کوالٹی ٹائم بچے کو دیتے ہیں؟ یہ ہم نے خود سے سوال کرنا ہے. اور اس کا وقت کیا ہے؟ 10 سال سے پہلے, کیونکہ 10 سال کی عمر تک ماہرین نفسیات کہتے ہیں بچہ اپنے والد کی طرح بننا چاہتا ہے, اس کے بعد نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد وہ اپنے والد کی طرح بننے میں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری اہانت ہے, میری توہین ہے. لیکن جب بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس وقت ہمیں یاد آتی ہے. پوائنٹ نمبر 9, بچے کی خطا کو دیکھ کر فوراً کبھی نہ ڈانٹیں, وقت دیں بچے کو. اگر بچے نے کوئی غلطی کی ہے ہرگز فوراً نہ ڈانٹیں, بچے کو کچھ وقت دیں اور اس وقت کے بعد ڈانٹیں. اگر ڈانٹنے کی ضرورت ہو, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ بچے کو غصے میں آ کر کبھی نہ ڈانٹیں. اگر آپ کو غصہ ہے, آپ کمرے میں بیٹھے, بچے نے کوئی شرارت کی, آپ آپے سے باہر ہو گئے, اس قدر غصہ آ گیا کہ اب آپ غصے کا اظہار کرنے ہی والے تھے, آپ فوراً کنٹرول کر لیں, آپ وضو کریں, آپ لیٹ جائیں, بچے کو بھی ٹائم دیں, خود کو بھی ٹائم دیں. کیونکہ غصے کی حالت میں جب آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو آپ کی آواز بلند ہوگی. جب آپ کی آواز بلند ہوگی تو اس کا منفی اثر بچے کی نفسیات پر ایسا پڑتا ہے کہ یہ جو بچے شور مچاتے ہیں اس لیے مچاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین آواز بلند کر کے ان کو ڈانٹتے ہیں. دیکھیں ڈانٹنا پست آواز میں بھی ممکن ہے, اور اگر پست آواز میں آپ ڈانٹیں گے اور بچے کو سمجھائیں گے تو اس کا روب اور دبدبا بلند آواز سے بہت زیادہ ہوگا. بچہ دیکھے گا کہ والد صاحب سوچ سمجھ کر سنجیدگی کے ساتھ مجھے ڈانٹ رہے ہیں. لہٰذا جب بھی غصہ آئے فوراً نہ ڈانٹیں, بچہ غلطی کرے فوراً نہ ڈانٹیں, وقت نکالیں, کچھ وقت دیں اپنے آپ کو. زوجہ سے بھی بات کریں کہ اس کو سمجھانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, وگرنہ بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا, بچے میں غصہ پیدا ہوگا, اور یہی بچہ یہ سمجھے گا کہ آواز بلند کرنے سے دوسروں کی آواز پست ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب وہی بچہ بڑا ہوگا تو وہ پھر دوسروں کے سامنے آواز بلند کرے گا, اور جب معاشرے کی آواز اس کی بلند آواز کی وجہ سے پست نہیں ہوگی تو اس وقت اسے یاد آئے گا کہ میرا والد میرے سامنے آواز بلند کرتا تھا اور میری پست ہو جاتی تھی. اس کی وجہ سے بچہ اپنے والد سے متنفر ہو جائے گا. لہٰذا بچے کو اگر غصے کا اظہار بھی کرے تو محترم احبہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت نکال کر, کچھ وقت دے کر, کچھ وقت کے بعد بچے کو سمجھائیں. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 10, بچے نے اگر ایک غلطی کی تو اکثر کیا ہوتا ہے 10 القاب دے دیے جاتے ہیں. بچے نے جھوٹ بولا تو ہم کہتے ہیں تو ہے ہی جھوٹا, تو ہے ہی اوباش, تو ہے ہی بدمعاش, تو ہے ہی عیار, تو ہے ہی مکار, تو ہے ہی فریبی. ایسے کہتے ہیں نا لوگ, مائیں اکثر کہتی ہیں, والدین کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کے ذہن میں والد کا اتنا روب اور دبدبا ہونا چاہیے کہ بچہ ہچکچاہٹ محسوس کرے, بچے کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میرے والد نے یہ بات سمجھ لی, والد کو کسی نے اطلاع دے دی کہ میرا بیٹا جھوٹا ہے تو میرا والد میرے متعلق کیا سوچے گا. اگر والدہ کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ میرا بیٹا چور ہے تو میری والدہ میرے متعلق کیا سوچے گی. اس کے دل میں ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے. لیکن محترم احبہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے نے ایک غلطی کی, اس نے جھوٹ بولا, آپ اس کو چور بھی کہہ رہے ہیں, فریبی بھی کہہ رہے ہیں, مکار بھی کہہ رہے ہیں, بدمعاش بھی کہہ رہے ہیں, اوباش بھی کہہ رہے ہیں, آوارہ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بچہ کہتا ہے اب ٹائٹل تو مل گیا, اب لقب تو مل گیا, اب نام تو مل گیا, اب والد مجھے پہلے سے ہی بدمعاش سمجھتا ہے, اوباش سمجھتا ہے, جھوٹا سمجھتا ہے, چور سمجھتا ہے, تو اب چوری کرنے میں کیا فرق ہے؟ ٹائٹل تو پہلے ہی مل گیا, لقب تو پہلے ہی مل گیا. لہٰذا اگر بچے سے خطا ہو تو خطا کی وجہ سے جو خطا ہے اسی پر گرفت کریں, اس کی وجہ سے برے القاب بچے کو ہرگز نہ دیں. پوائنٹ نمبر 11, بچے کو بار بار بتاتے رہیں کہ جب بھی زندگی میں تجھے میری ضرورت ہو تو مجھ سے آ کر اوپنلی بات کر سکتا ہے. یاد رکھیں محترم احبہ, یہ تعلق اور یہ دوستانہ رویہ بچے سے کے ساتھ قائم کرنا بڑا ضروری ہے. بچے کو بار بار بتائیں زندگی میں جب بھی تجھے میری ضرورت ہو تو اوپنلی آ کر, والدہ بھی کہے والد بھی کہے, تو مجھ سے بات کر سکتا ہے. کیونکہ اگر بچے کو بری صحبت ملے گی, اگر بچہ 10 سال کی عمر سے پہلے آپ سے دور رہا اور اس کا دل آپ سے بات کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے, تیار ہی نہیں ہے, تو پھر وہ آپ سے کبھی مشورہ نہیں کرے گا. اس کے مشیر اس کے دوست ہوں گے, پھر وہ ڈرگ ڈیلرز ہوں گے, پھر وہ
ड्रंकर्स होंगे, शराबी होंगे, एडिक्ट्स होंगे, क्रिमिनल्स होंगे, फिर वो उसको मशवरा देंगे। जब वो मशीर बन जाएंगे तो आपका बच्चा तबाह हो जाएगा। लिहाजा 10 साल की उम्र से पहले बच्चे को यकीन हो कि जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने बाप से बात करूंगा, अपनी वालिदा से बात करूंगा। लेकिन अगेन इसके लिए वो इब्तदाई तरबियत इंतहाई जरूरी है। 12वां पॉइंट, कभी एक तरफा बात सुनकर कोई हुक्म ना लगाएं। आपका एक बेटा कहता है कि मेरे भाई ने मुझे मारा, एक बेटा आपसे कहता है मेरे भाई ने मुझे मारा। अब वालिद साहब फौरन दूसरे बेटे को मारते हैं, पिटाई करते हैं, गुस्सा करते हैं। बगैर तहकीक किए एक तरफा बात सुनकर अगर फौरन दूसरे बेटे को सजा दी तो इसकी वजह से बच्चे में हसद, बुग़्ज़, कीना और निफाक पैदा होता है। कभी भी एक तरफा बात सुनकर फैसला ना सुनाएं, वक्त दें और तहकीक करें, वक्त निकालें। वक्त निकाल कर आप दूसरे बच्चे से पूछें और घर में गवाह तलाश करें और उस बच्चे को आदत बन जाए, शुरू से उसको इस बात की आदत हो जाए कि मैंने अगर वालिद साहब की अदालत में अपना केस और मुकदमा दर्ज करना है तो वालिद साहब गवाह तलब करेंगे और तहकीक भी करेंगे। अगर आप तहकीक नहीं करेंगे तो मोहतरमा हिब्बा बच्चे को झूठ की आदत पैदा हो जाएगी। एक बच्चे के मुतालिक उसने कहा कि मेरे भाई ने मुझे मारा, वालिद साहब ने तहकीक नहीं की। अब वो दूसरा बच्चा वो भी झूठ कहकर वालिद साहब की अदालत में मुकदमा पेश करेगा। वो समझता है कि वालिद साहब तहकीक नहीं करते, लिहाजा वो बच्चा बार बार अपने दूसरे भाई से बदला लेने के लिए, बहन से बदला लेने के लिए वो झूठी बातें कहेगा। जिन अदालतों के जजेस करप्ट हों तो वो कला भी करप्ट हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में है ना, अदलिया की करप्शन पर कितनी बात की जाती है। मैं कहता हूं घर की अदलिया को अगर आप संभाल लें, खुदा की कसम सारा माशरा समझ जाएगा। अगर बच्चे को पता है कि मेरे जज ही करप्ट हैं, मेरे वालिद साहब तहकीक ही नहीं करेंगे, तो वो झूठे गवाह तलाश कर लेगा और झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद पर उसमें झूठ की आदत पैदा हो जाएगी, हसद की आदत पैदा हो जाएगी, तकब्बुर पैदा हो जाएगा, नुखुवत पैदा हो जाएगी। लिहाजा जब भी मोहतरमा हिब्बा आपका बच्चा कहे कि मेरे फलां भाई ने ये किया, फलां बहन ने ये किया, तो लाजमी तौर पर तहकीक करें। इस तहकीक के बहुत फ़वाइद हैं, मैंने बहुत ज़्यादा फ़वाइद यहाँ पर जमा करके इस पर इंग्लिश में मेरे तफसीली लेक्चर्स हैं और ये मैंने जमा किए हुए, आप यूट्यूब पर और एयरवेक यूट्यूब पर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज की इस महफिल में फ़कत ये खुलासा पेश कर रहा हूँ उसका। पॉइंट नंबर ये 12 था, 12वां पॉइंट था। 13वां पॉइंट, बच्चे को बुरी सोबत से बचाना बहुत जरूरी है। बच्चा कह रहा है कि मैं होमवर्क के लिए जा रहा हूँ, फलां दोस्त के पास जा रहा हूँ, मैंने होमवर्क करना है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, इसलिए फलां दोस्त के पास जा रहा हूँ। अब वालिद समझता है कि नहीं, अच्छे काम के लिए जा रहा है, क्योंकि हमने अपना क्वालिटी टाइम बच्चे को देना सीखा ही नहीं है। हमारा ज़हन ऐसे नहीं बना कि बच्चे को अपना क्वालिटी टाइम दे। हम कहते हैं कि अच्छी बात की है, हम माँ से कह देते हैं अरे तू देख लेना क्या वाकई उस दोस्त के पास जा रहा है। लेकिन मोहतरमा हिब्बा, ये जो पहली नाजुक उम्र है, इस नाजुक उम्र में बच्चे पर मुकम्मल निगरानी ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो किस दोस्त के साथ मिल रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अलमरउ अला दीनि खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर उसका दोस्त झूठा है तो वो झूठा हो जाएगा, अगर उसका दोस्त ड्रग एडिक्ट है तो वो ड्रग एडिक्ट होगा, अगर उसका दोस्त शराबी है तो वो शराबी हो जाएगा, अगर दोस्त गुनहगार है तो वो गुनहगार हो जाएगा। लिहाजा निगरानी इंतहाई ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 14, और ये भी आपको बता दूं मोहतरमा हिब्बा, ये हमारे दीन की बुनियाद है। आज की इस महफिल में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जुमा के मजमे में क्योंकि उलमा भी बैठे हैं, हमारे उलमा की ये जिम्मेदारी है कि इन पर बात करें, लेकिन हमारे ये नहीं किया जाता। मस्जिद के इमामों की जिम्मेदारी है, खतीब की जिम्मेदारी है कि जुमा के खुतबात में, अपने लेक्चर्स में औलाद की तरबियत के प्रैक्टिकल मेथड्स बताए जाएं, उनको बताया जाए कि प्रैक्टिकल मेथड्स क्या है। और आप इस हवाले से हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल निसाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों से प्यार का इजहार करते रहें, बच्चों से मोहब्बत का इजहार करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ प्यार का इजहार कर रहे हैं और उनको उछाल रहे हैं। यूं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उछाल कर उनको कैच कर रहे हैं और फिर उनको बोसा देते हैं, चूमते हैं। एक बेडवीन, एक अराबी आता है, वो कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बच्चों को चूमते भी हैं? उसने कहा मुझे अल्लाह की कसम मेरे 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं चूमा। अब मुतकब्बिराना, क्योंकि अरब माशरे में इस बात पर फख्र किया जाता था कि वालिद अगर अपने बच्चे को प्यार से चूमता, मोहब्बत का इजहार करता या खेलता तो वो समझते थे कि ये वालिद कमजोर दिल बंदा है। ये अरब का माशरा था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का तरीकाकार ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तबलीग दीन में गुस्सा नहीं फरमाते थे, प्यार से बात समझाते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलाम सुना कि इसने कहा कि मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी उनको चूमा नहीं है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जलाल में आ गए, हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो इसमें मेरी क्या खता है? क्या मेरी गलती है कि अल्लाह ने तेरे दिल से रहम ही निकाल दिया, मोहब्बत ही निकाल दी, शफकत ही निकाल दी? इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं, सजदे में हैं तो सजदा तवील कर देते हैं। ये प्यार का इजहार है ना, सजदे में और सजदा तवील कर देते हैं। किसके लिए? अपने नवासे के लिए। अब मैंने कहा था कि ये कोई धुआं दावत का सिलसिला नहीं होगा, ये लेक्चर होगा, लेकिन एक नुक्ता इश्क आपको दे देता हूँ, मोहब्बत का देख देता हूँ कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं तो सजदे के दौरान इबादत किसकी हो रही है? अल्लाह की हो रही है। सजदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील कर देते हैं, तो बताएं नमाज के दौरान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मुतालिक सोच रहे हैं? इमाम हुसैन के मुतालिक सोच रहे हैं ना? किसके मुतालिक सोच रहे हैं? सजदे में हैं लेकिन ध्यान किस तरफ है? इमाम हुसैन की तरफ है कि ये अगर मेरे कंधे से उतरेंगे तो मैं सजदे से उठूंगा,
تو سجدہ طویل کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن امام حسین کی جانب ہے. اس سے پتہ چلا اگر نبی نماز کے دوران امتی کے متعلق سوچتا ہے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. امتی نماز کے دوران نبی کے متعلق سوچے گا تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹے گی؟ 15واں پوائنٹ، بچوں کو رزق حلال کھلائیں. اگر آپ نے بچے کو رزق حلال نہیں دیا تو ایک روایت کے مطابق بروز قیامت بچہ اپنے والد کو گریبان سے پکڑے گا اور کہے گا اگر میں گنہگار ہوں تو اس رزق حرام کی وجہ سے گنہگار ہوں. یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کو رزق حلال کھلایا جائے اور بچہ اس حق پر بروز قیامت تقاضا کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا میرے اللہ جو عذاب تو مجھے دیتا ہے اس سے دگنا عذاب میرے والد کو دے، کیونکہ اس نے مجھے حرام کھلایا تھا، حرام کھلانے کی وجہ سے میں گناہوں کا مرتکب ہوں. لہٰذا اولاد کو حلال کھلانا یہ بچے کا حق ہے. پوائنٹ نمبر 16، 16واں پوائنٹ، کل یہ 20 پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ بچے کو سخی بنائیں اور سخاوت کی عادت ڈالیں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے عرض کرتا ہے کہ میرا بچہ اس میں بخل پایا جاتا ہے، اسے سخاوت کی عادت کیسے پیدا ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بھی تو خدمت خلق بجا لائے، جب بھی لوگوں کو غریبوں میں پیسہ تقسیم کر تو اپنے بچے کے ہاتھ سے تقسیم کرا. آپ پاکستان جاتے ہیں یا یہاں پر اگر آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں تو بچے کے ہاتھ سے وہ رقم تقسیم کریں، بچے کے ہاتھ سے سویٹس تقسیم کریں، بچے کے ہاتھ سے مٹھائی تقسیم کریں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں بخل ختم ہوتا ہے، بچے میں سخاوت پیدا ہوتی ہے. اب اس کے بھی نفسیاتی بہت زیادہ فوائد ہیں تو اس کے دیگر فوائد انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اس پر کلام کریں گے. پوائنٹ نمبر 17، جب بچہ کم عمر ہو تو اس پر سختی ضروری ہے. اکثر مائیں کہتی ہیں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے نماز کی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی، ابھی تو یہ 4-5 سال کا بچہ ہے، تو مائیں سختی نہیں کرنے دیتی. اس کا نقصان ہوتا ہے محترم احبہ. اس کا نقصان یہ ہے سختی ایسی نہیں ہے کہ بچے کی پٹائی کریں، ایسا نہیں ہے کہ بچے کو ماریں، لیکن بچے کو وقت کا پابند بنانے کی کوشش کریں، اس پر محنت کی جائے اور ابتدائی عمر سے محنت کی جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 11, 12, 13 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت والدین کو یاد آتی ہے اور اس وقت والدین سختی کرتے ہیں. یاد رکھیں بچے پر ہرگز سختی نہ کریں، اس سے بچہ مزید باغی ہو جائے گا. اب جب بچہ مکالمے کی عمر تک پہنچ آیا، جب وہ اپنی بات سمجھا لیتا ہے اور والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا ہے تو اس وقت بچے سے سختی نہ کریں. 14 سال کی عمر کے بعد سختی کریں گے تو بچہ باغی ہو جائے اور اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اکثر 13-14 سال کا بچہ اس کا قد اپنے والد کے قد سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، پھر اس عمر میں وہ جم وغیرہ میں بھی جانا شروع کر دیتا ہے. والد سے جسمانی اعتبار سے بھی کبھی کبھی وہ مزید کبھی ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے والد اسے مارتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چونکہ خون گرم ہوتا ہے وہ مار کھا کے تھوڑی دیر کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے 1 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ مارا، کتنی مرتبہ ماریں گے؟ رفتہ رفتہ وہ ڈھیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، کہتے ہیں ماریں گے اور کیا کریں گے. لہٰذا جب وہ مار کے لیے تیار ہے اس وقت ماریں گے تو وہ مار نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں محترم احبہ یہ سختی کی عمر نہیں ہے اور اسپیشلی اس معاشرے میں یورپین کنٹریز میں ہرگز اس عمر میں سختی نہ کریں، اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، ماں والد کا احترام سکھاتی رہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں باپ کا احترام سکھائے، جس طرح آپ کو ابتدا میں بتایا، نکات میں بتایا. احترام سکھاتے ہوئے ایک ادب سکھائے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے. ماں کا کام ہے کہ بچے کو بتائے کہ جب بھی والد کمرے میں آئیں تو ادب سے کھڑا ہو جا اور والد کا ہاتھ چوم اور جس نشست پر تو بیٹھا تھا وہ نشست والد کے سامنے رکھ دے. یہ انتہائی ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے وہ کھڑی ہو جاتی، ادب میں کھڑی ہو جاتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتی. یہ وہ روایات یہ ابتدائی عمر میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں، بالکل ختم ہو گئی ہیں. آپ میں سے کتنے والدین یہاں پر بیٹھے آپ بتائیں کیا آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چومتے ہیں ادب میں؟ نہیں چومتے، بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. بہت کم لوگ ہیں الا ماشاء اللہ. لیکن یہ ادب اولاد کو سکھائیں، اس سے ایک قلبی میلان بھی پیدا ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 19، والدین کبھی بچے کو، مثال کے طور پر ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں بچوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن والدین ضد کرتے ہیں تجھے نہیں پتا، مینوں زیادہ پتا ہے. بھائی آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے میں آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے، موبائل فونز کے حوالے سے آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے. ٹیکنالوجی بچہ ان معاشروں میں اکثر والدین سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن والدین اپنا روب اور دبدبا بچے پر ڈالنے کے لیے اکثر کہتے ہیں مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں. جن چیزوں میں بچے کو زیادہ علم ہے والدین تسلیم کر لیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں برطانیہ میں بھی، ہمارے علماء میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ہمارے علماء پاکستان سے برطانیہ آتے ہیں تو میں اکثر علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں انہیں انگلش نہیں آتی اور انگلش میں خطاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اردو کی وجہ سے ان کے مخاطبین میں ان کا ایک روب اور ایک ادب اور ایک دبدبا ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ انگلش میں بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ان بچوں کی طرح نہیں ہوتا. تو بچے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کی انگلش میں ناپختگی ہے اسی طرح ان کے علم میں بھی ناپختگی ہوگی. یہی فرینچ میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، فرانس میں بھی یہی رویہ والدین کا بھی ہوتا ہے. والدین اپنے بچوں سے فرینچ میں بات کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو بچے کو بتا دیں دیکھ میرا معاشرہ مختلف ہے، میری سیولائزیشن مختلف ہے. جس معاشرے میں میں پروان چڑھا ہوں میری فرسٹ لینگویج پنجابی ہے یا اردو ہے،
یقیناً میں تجھ سے اچھی فرینچ نہیں بول سکتا, یقیناً اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے مجھے تجھ سے زیادہ علم نہیں ہے, لیکن ایک بات تجھے بتا دوں, سچی بات بچے کو بتائیں, کیونکہ بچے کے دل میں کبھی والد کے قول اور فعل میں تضاد محسوس نہ ہو, وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرا والد جھوٹ بول رہا ہے. جو ہی اس نے دیکھا کہ جو اس کا رول ماڈل ہے, جو اس کا منتہا نظر ہے, جس کی طرح وہ بننا چاہتا ہے, جب اس میں جھوٹ دیکھے گا تو کل والد اگر اچھا مشورہ بھی دے گا تو وہ اس میں بھی شک کرے گا. والد بتا دے کہ ان معاملات میں تیرا علم مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھ جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے وہ تو نے نہیں دیکھی, جتنا دنیا کا مجھے تجربہ ہے اتنا تجھے تجربہ نہیں ہے, لوگوں میں معاملات کا تجربہ جتنا مجھے ہے اتنا تجھے نہیں ہے. صراحتاً بتا دیں, اور جس چیز میں بچہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنا روب دبدبا دکھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں, اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. 20 آخری پوائنٹ 20th پوائنٹ یہ ہے, اور یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. آپ خود سے سوال کریں, یہ سب ہم سب اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں, ایک لیسن حاصل کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے احباب ہیں جو اپنے سارے بچوں کو گھر میں ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے ہیں؟ خود سے سوال کریں. یہ انتہائی اہم چیز ہے. والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر وقت مقرر کر کے, جس میں ماں بھی بیٹھی ہو, باپ بھی بیٹھا ہو, بھائی بھی بیٹھے ہوں, سب مل کر کھانا کھائیں, اور کوشش کریں کہ ایک پلیٹ میں والد بھی کھا رہا ہو اور بچہ بھی کھا رہا ہو, بیٹا بھی کھا رہا ہو اور بیٹی بھی کھا رہی ہے. یہ وہ پیار ہے, محبت ہے جو اس وقت ایک ہی پلیٹ میں کھانے میں, اگر ایک پلیٹ میں نہیں بھی کھا سکتے کم از کم ایک دسترخوان بچھا کر سب اکٹھے کھانا کھائیں. اور اس کا اثر کیا ہوگا, جو اس پر عمل کر لے گا اس کے ثمرات وہ خود بخود دیکھے گا. محترم احبہ, یہ وہ بنیادی 20 پوائنٹس تھے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آج کی اس گفتگو میں نے اور بھی کافی, پھر آگے 10 سے 15 سال, 15 سے 18 سال, پھر بچوں کے شادیوں کے معاملات, شادی کے لیے فیصلے کس طرح کرنے ہیں, پھر بچوں کے لیے تربیت, تعلیم, بچہ باغی ہو جائے, اس پر بھی کافی تفصیل سے کلام کرنا تھا, لیکن چونکہ 11:30 بجے میں نے ختم کرنا ہے, آخر میں ایک میسج دینا ہے, لہٰذا وہ کلام آئندہ نشست میں. یہ ہماری محبت والدین کانفرنس انشاءاللہ تعالی ہمیشہ جاری رہے گی. یہ ہر سال یہ کانفرنس جاری رہے گی انشاءاللہ, اور اس میں ہمارا آپ سے مکالمہ بھی ہوگا, آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی. آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہر بچے کی فکر مختلف ہوتی ہے. اگر آپ کی اولاد آپ سے باغی ہو گئی ہے تو ان کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ پھر بھی نافرمان ہو. لیکن ایک بات کی گارنٹی ضرور ہے, اگر وہ بچہ پھر بھی باغی ہو گیا, زندگی میں ایک وقت آئے گا جب وہ معاشرے کو دیکھے گا, جب لوگ اس پر ظلم کریں گے, جب وہ دیکھے گا یہ زمانہ بے وفا ہے, تو اس کو اس وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوبصورت لمحات یاد آئیں گے. 30 سال کا ہو جائے, 35 سال کا ہو جائے, 40 سال کا ہو جائے, ہمارا اپنا مشاہدہ ہے. ہم نے خود ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کے والدین نے ابتدائی عمر میں ان کی بہترین تربیت کی, لیکن پھر بھی وہ باغی ہو گئے, لیکن 30-40 سال کی عمر میں وہ پھر اپنے والدین کی دستبوسی کے لیے واپس گھر میں آ گئے. اگر آپ ایسی تربیت کریں گے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے واپس آپ کے قدموں میں آ جائیں گے. ہماری بہنیں یہ نہ سمجھے کہ بہنوں کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا, یہ تربیت بچوں کے لیے بھی ہے, بچیوں کے لیے بھی ہے, لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو بھی بار بار بتاتے رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیا دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے میں عورتوں کو کیا حاصل ہوا. آپ کو اگر علم ہو کہ بیبلونین سویلائزیشن میں, آج لوگ کہتے ہیں حقوق نسواں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بیبلونین سویلائزیشن میں اگر ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو اس کا بدلہ اس کی زوجہ سے لیا جاتا تھا. ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو گورنمنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ بجائے اس مرد سے بدلہ لیتے وہ اس کی زوجہ سے بدلہ لیتے, وہ اپنی بیوی کو پیش کر دیتا, بدلہ اس سے لے لو. گریک سویلائزیشن میں عورت کو شیطان کا سمبل کہا جاتا تھا کہ شیطان کی علامت عورت ہے. رومن سویلائزیشن میں ہر برائی اور ہر مسفارچون اور ہر بدبختی کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا. ایجپشین سویلائزیشن میں مرد کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا. عربین سویلائزیشن میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. انہی یورپین کنٹریز میں آج سے 150 سال پہلے تک ایک عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق حاصل نہیں تھا. بے شمار یورپین کنٹریز میں عورت کسی لینڈ کی پوزیشن نہیں بن سکتی تھی, اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا. لیکن یہ حق کس نے دیا؟ جب بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, زمانے جاہلیت کے 2 واقعات ہیں, ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی, ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا, تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا, اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا, پتھر کا بنایا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے کے گیا. میں لے جانے کے لیے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں, لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں. تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لیتا ہوں. کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا, کیونکہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے. کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا, ایک بت بنایا, باطل معبود بنایا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجا کرتا رہوں گا. ہاں میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا, رستے میں اس کی پوجا کرتا, اس کی عبادت کرتا الیاذ باللہ. کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زیادہ راہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا تو اب میں حیران تھا. کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت برداشت کیا, پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا, اسی کو گوندا, گوندنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی. تو میں نے کہا میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا. میں نے اسی کو کھا لیا.
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی، میری زوجہ امید سے تھی۔ ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری۔ جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے۔ جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا۔ میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی صحن میں میرے پاس آئی اور یا بتا کہہ کے مجھے پکارا، ہے میرے پیارے والد کہہ کے پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا، بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، میرا لگاؤ اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا، میری محبت، میری چاہت، میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی۔ کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے بڑے عرب لوگ، ان کا روب اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا، وہ سویلائزیشن ہی ایسی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہیتی بیٹی، وہ لاڈلی بیٹی جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارا کرتی تھی، میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو فوراً تیار کر لے، اس کو نئے کپڑے پہنا، اس کی کنگھی کر اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا کہ میں اسے فلاں رشتہ دار اور فلاں قبیلے میں ان کی شادی ہے، اس شادی پر اس کی سہیلیاں اس سے ملیں گی اور وہاں لے جا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو بتایا، کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس قدر ظلم کیا جاتا ہے، اس نے کہا وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سوار رہی تھی، لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، بہت رو رہی تھی میری زوجہ۔ اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا ہے میری والدہ، ہے میری ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس والدہ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی تو والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا۔ معاشرہ ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا۔ میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا، تیار کر کے جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا رجل لا تضيع الامانہ، یا رجل لا تضيع الامانہ۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہے انسان امانت کو ضائع نہ کرنا، ہے انسان یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرنا، اسے برباد نہ کرنا۔ اس نے کہا روتے ہوئے، میری زوجہ نے جب یہ جملہ کہا تو میری ننھی بچی بھی یہ جملہ سن رہی تھی، وہ بھی ان باتوں کو سن رہی تھی۔ کہا میں نے بچی کی انگلی پکڑ کر میں بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، ایک صحرا میں لے گیا۔ بچی پوچھ رہی ہے، اب یہ 3 احادیث، 3 مختلف روایات کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری بچی بار بار پوچھتی ہے میرے والد صاحب جس قبیلے میں آپ مجھے لے جانے والے تھے یہ رستہ اس قبیلے کو تو نہیں جاتا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایک روایت میں آیا کہ اس بچی نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے بچی کو اٹھا لیا، بچی تھک گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی خود کہتی ہے اے والد صاحب آپ تھکاوٹ تو محسوس نہیں کر رہے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ کہا میں نے اپنی بچی سے کہا میں نہیں تھکا۔ بچی نے کہا نہیں آپ تھک گئے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ انگلی پکڑ کر اس بیٹی کو وہ والد اپنے ساتھ اس صحرا میں لے گئے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میں نے وہاں پر ایک گڑھا کھودا تو بچی کہہ رہی ہے میرے والد صاحب، ہے میرے بابا جان یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بچی نے دیکھا کہ والد صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے تو وہ بچی خود اپنے کپڑوں سے والد صاحب کا پسینہ پہنچ رہی ہے کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو۔ جب والد کی تکلیف دیکھی تو وہ بچی بھاگ کر آتی ہے اور خود گڑھا کھودنے میں مدد کر رہی ہے۔ کہا لیکن میرا دل پتھرا چکا تھا، میں پتھر دل ہو چکا تھا اور زمانے کا، معاشرے کا روب اور دبدبا اور فکر اس قدر لاحق تھی کہ میں نے اپنے بچی کو اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا۔ جب بچی کو گڑھے میں پھینکا تو ریت میں نے بچی پر ڈالنا شروع کر دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بچی نے اپنی انگلی سے والد کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ہے میرے والد کیا آج تو مجھ پر وہی ظلم کرے گا جو عرب لوگ اپنی بچیوں پر کرتے ہیں؟ کہ آج وہی ظلم کرے گا؟ میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے میرے والد صاحب، ایک آرزو ہے، آج تو مجھے مار رہا ہے لیکن میری ایک خواہش ہے میری والدہ کو نہ بتانا کہ تو نے مجھے قتل کیا تھا، کہنا کہ اسی قبیلے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میری داڑھی پر اس ریت کا غبار میری داڑھی پر تھا، بچی اس قبر میں دفن ہو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کی داڑھی بھی صاف کر رہی تھی، اس کو اپنے والد کی داڑھی پر جو غبار تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہا لیکن میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی ننھی آواز ختم ہوتی چلی گئی اور آخری جملہ اس بچی نے کہا ہے میرے والد آپ کو یاد ہے جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو ماں نے کیا کہا تھا؟ یا رجل لا تضيع الامانہ، ہے مرد اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا، اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا۔ کہا اس نے چیخ ماری اور وہ بچی وہیں مر گئی، میں نے بچی کو دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب میں وہ جہالت کے زمانے کا واقعہ یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے۔ میرے آقا نے فوراً فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوگی، ہم تو اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ظالم انسان، اگر زمانہ جاہلیت کے گناہوں کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اللہ مجھے آج کسی سے بدلہ لینے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے تجھ ظالم سے بدلہ لیتا۔ محترم احبہ، اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو جینے کا حق دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو وہ مقام دیا ہے، کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر
घर फरिश्तों को भेजता है। आज आप देखें, आपके घर बेटी पैदा हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेटियों पर हम फख्र करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी को बेटी अता करता है, लड़की अता करता है, तो उसके घर फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते आकर कहते हैं, है घर वालों, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, अपने परों के साए में उस बच्ची को ले लेते हैं और अपने हाथ उस बच्ची के सर पर फेरते हैं। और फिर फरिश्ते कहते हैं कि ये नातवा कमजोर जान है, जो इस नातवा कमजोर की परवरिश करेगा, कयामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियों को बुरा मत कहा करो। तुम देखते नहीं मैं मोहम्मद अरबी भी बेटियों वाला हूँ, तुम देखते नहीं मैं भी बेटियों वाला हूँ। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वाली, गमगुसार और बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाली होती हैं। एक हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बार पड़ जाए और वो उनके साथ हुस्ने सलूक करे तो उसके लिए जहन्नुम से रोक बन जाती है। बेटियां उसे जहन्नुम में दाखिल नहीं होने देती। ये बेटियों का मकाम है। किसने दिया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 लड़कियों की परवरिश करता है, जो शख्स 2 लड़कियों की परवरिश करता है यहां तक कि वो बालिग हो जाएं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत में मेरे साथ वो यूं होगा जैसे ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं। अगर जन्नत में आका की सोहबत, आका की खिदमत में रहना चाहते हो, आका के करीब रहना चाहते हो, तो बेटियों की परवरिश करो। शारहीन फरमाते हैं, हुजूर ने 2 लड़कियां फरमाया, 2 बेटियां नहीं। यानी अगर कोई 2 बेटियों की परवरिश करे या 2 बहनों की परवरिश करे और शरीयत मुताहरा के मुताबिक करे और वो उनकी आंखों के सामने बालिग हो जाए, उनके हुकूक अदा करे, तो जन्नत में वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। ये मकाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को दिया। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा, है अल्लाह, जन्नत में मेरा रफीक कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, है मूसा, फलां कसाब, फलां बुचर, फलां कसाई, वो जन्नत में तेरा रफीक होगा। मूसा अलैहि सलाम अर्ज करते हैं, है अल्लाह, मुझे उसका पता बता दे, उसका उन्वान बता दे, एड्रेस बता दे, वो कहां रहता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, फलां जगह वो गोश्त काट के बेचता है। मूसा अलैहि सलाम उसका ताक़ुब करने के लिए, उसको देखने के लिए कि इसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ गई है कि ये शख्स एक कसाब है, ये शख्स एक बुचर है, गोश्त बेचने वाला है, लेकिन आखिरत में जन्नत में हजरत मूसा अलैहि सलाम का रफीक होगा। मूसा अलैहि सलाम उसे देखने के लिए जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी दुकान के सामने खड़े होकर देखते हैं, वो गोश्त काट रहा है, गोश्त काट के गोश्त तकसीम कर रहा है। जब गोश्त बेचने के बाद वो फारिग होता है तो मूसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। वो अपने घर में जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को जानता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या मैं तेरे घर के अंदर चला जाऊं? वो कहता है, अल्लाह के बंदे आ जा। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि घर के एक कोने में वो खाना तैयार करता है, गोश्त पकाता है, रोटी तैयार करता है, और उसी कमरे में एक इंतहाई नहीफ, एक इंतहाई बूढ़ी औरत उस कमरे के कोने में लेटी हुई है। वो शख्स जाता है, उस बुढ़िया को उठाता है, उसकी पीठ को सहारा देकर उसे उठाता है, उठा के उसके मुंह में नवाले डालता है, उसे खाना खिलाता है, उसे पानी पिलाता है, उसका मुंह पोंछता है, और जब उसे वापस लेटाता है तो उस बुढ़िया की जुबान से चंद कलिमात जारी होते हैं। वो बुढ़िया कुछ कहती है, कुछ कलिमात उसकी जुबान से जारी होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, है अल्लाह के बंदे, ये औरत कौन है? उसने कहा, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, पूरा दिन कारोबार करता हूँ, और जब काम करता हूँ तो मेरा ध्यान घर की तरफ होता है, क्योंकि घर में मेरी माँ है, घर में मेरी माँ है। कहा, मैं घर आता हूँ, खाना पहले खुद नहीं खाता, पहले माँ को खाना खिलाता हूँ, माँ की खिदमत करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये बात तो मैंने देखी है, लेकिन ये तो बता कि जब ये लेट रही थी तो इसकी जुबान से चंद जुमले निकले, मैं समझ नहीं पाया ये क्या कह रही थी। कहा, नहीं अल्लाह के बंदे, तू क्या जाने, माएँ तो माएँ होती हैं, माँओं का प्यार अपना होता है, माएँ क्या जानती हैं, वो बेटे के मकाम को नहीं जानती। मैं तो एक कसाब का बेटा हूँ, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात, मेरी क्या वक़्त, लेकिन माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है। मैं जब भी घर आता हूँ और इसे खाना खिलाता हूँ, और जब खाना खिलाने के बाद इसे लिटाता हूँ तो ये कहती है, मेरी दुआ है मेरे बेटे, अल्लाह जन्नत में तुझे वक्त के नबी मूसा का रफीक बनाए। कहा, मैं कसाब का बेटा, कहा मूसा नबीउल्लाह, कहा मैं कसाई का बेटा, कहा बनी इसराइल का नबी, मैं तो उसे देख भी नहीं सकता, लेकिन मैं तो मैं होती है ना, ये दिल से तमन्नाओं का इजहार करती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, है कसाब के बेटे, देख इस माँ की दुआ कबूल हुई है, आज बनी इसराइल का नबी तुझे देखने के लिए तेरे घर में आया है। ये माँ का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है। वक्त खत्म हो गया है मोहतरमा हिब्बा, अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को, आज जो 20 नेसेसरी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, एयरवाई पर ये प्रोग्राम नशर भी होगा, इंग्लिश में भी ये मौजूद है, हमारे लड़कों ने फ्रेंच में इसके नोट्स भी तैयार किए हुए हैं। अपने बच्चों को ये बताएं, वालिदैन भी सीखें, बच्चे भी सीखें, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश करें। बच्चों की अच्छी तरबियत का फायदा क्या है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, हम औलादों को उनके वालिदैन के साथ जन्नत में मिला देंगे। बच्चों की तरबियत का फायदा क्या है? जो वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक करते हैं, वो वालिदैन अपने बच्चों के साथ जन्नत में रहते हैं।
اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم بچوں کو والدین کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو آج جو تعلیم ہم نے دی ہے محترم حبیبہ، اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ کا خاندان آپ سے جدا نہیں ہوگا. اور جو والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. خبردار، نقصان میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو بھی گنوا بیٹھے اور اپنے خاندان کو بھی قیامت کے دن. خبردار، یہی سب سے بڑا نقصان ہے. جو اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق نہیں کرتے اور جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق نہیں کرتے، ان کی اولاد دنیا میں بھی ان سے جدا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان سے جدا ہوتی ہے. وہ اولاد کو مل نہیں پاتے. اگر آپ کے دل میں حقیقی پیار ہے تو ان احکام کو سمجھ لیں. اس دنیا میں بھی بچے بھی آپ کے قریب رہیں گے اور جنت میں بھی بچے آپ کے قریب رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ورد وظیفہ لکھ لیجئے. اگر آپ کا بچہ، اگر آپ اس میں بغاوت کی علامات دیکھ رہے ہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیں. اس کے اثر سے بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی. 21 دن بالتواتر اگر آپ یہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے. ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں. آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا. ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.